کس طرح جو ہے وہ گرنٹر جو ہے اس نے بجائے اس کے کہ عدالت کا اشتہاری اور مفرور جو ہے اس کو پاکستان لانے کے لیے لائے عمل طے کرے، اس شخص نے خود پاکستان سے فرار کی تدابیر اختیار کی، اور کل جب بلیک لسٹ میں ہونے کی وجہ سے قانون حرکت میں آیا اور قانون نے ان کے راستے کے رکاوٹیں ڈال کے عزائم کو ملیہ میٹ کیا، تو انہوں نے اداروں پہ چڑھائی کرنے کا روایتی ہتھ کنڈا اختیار کیا۔ درباری اور کنیزیں مل کے جس طرح ایف آئی اے کے دفتر پہ حملہ آور ہوئی، اور پوری قوم جانتی ہے کہ ایف آئی اے کا دفتر عید کی چھٹیاں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، تمام سرکاری دفاتر بند ہیں، تو بند دفاتر کے اندر وہ چٹھیاں پھینکتے رہے، درخواستیں پھینکتے رہے، اور میڈیا کی سکرین پہ فلم شوٹنگ کی اداکاری کرتے رہے۔ جہاں وہ درخواست جمع کرانے کا فورم ہے وہاں درخواست جمع کروانا ان کو ناگوار گزرتا ہے، اور جس طرح سے کل سے میڈیا کی سکرین پہ آؤ بکا اور مخصوص قسم کا ٹولہ جو ہے وہ گالم گلوچ بریگیڈ بن کے حکومت پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے، اور جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسی اس وطن سے، اس مٹی سے آپ کی عقیدت محبت کا رشتہ ہے کہ آپ کے کاروبار باہر ہیں، آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے اولادیں باہر ہیں، عزیز و اقارب باہر ہیں، یہاں تک کہ سمدھی باہر ہیں، اور تو اور آپ کی خوشیاں بھی جو ہے وہ باہر منانا آپ کے لیے باعث اعزاز ہے، کیونکہ عید بھی آپ پاکستان سے باہر منانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے جس کا آج اس قوم کو سامنا ہے کہ عید بھی جو قیادت پاکستان میں منانا اپنی توہین سمجھے، وہ اس قوم کی، اس ملک کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اور برطانیہ جیسے ملک کے اندر جو نان سٹیزن پاکستانی ہیں برطانیہ کے اندر، ان کی انٹری پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو یہ شاہی خاندان جو ہے وہ کس طرح سے وہاں علاج معالجے کے بہانے سے اس کی آڑ میں وہاں اپنا مال و دولت ٹھکانے لگانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ تو میں جو کل سے چیخیں مار رہا ہے ٹولہ، اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک عید کا مزہ پاکستان میں بھی چکھ لیں۔ جو آپ کی سابقہ روایت رہی ہے اس میں شاہی خاندان کا عید کے موقع پہ باہر بھاگنا اور ہر عید ملک سے باہر کرنے کی جو روایت ہے، وہ الٹیمیٹلی اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کو آپ خوشیوں میں حصے دار نہ بنانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہ عید جو ہے آپ پاکستان میں کریں، کس چیز کی جلدی ہے؟ کیا افراتفری ہے؟ کیا بے چینی ہے؟ کیا بےتابی ہے؟ کیا ایسا عمل ہے کہ وہ عید کے بعد نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً اس کے افراتفریوں کے ساتھ جڑا جو آپ کا ذاتی ایجنڈا ہے، حکومت اس عوام کو جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس ملک میں
طاقتور اور کمزور کو یکساں کٹہرے میں لانے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر شخص کو قانون کے تابع بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور کمزور اور طاقتور کے حوالے سے جو علیحدہ علیحدہ ترجیحات ہیں، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ قانون ہمیشہ آپ نے اپنے تابع رکھا، اور ابھی اس قانون کو آپ کے چنگل سے نجات دلانے میں ہمیں مزید تگ و دو کرنی ہے، اور مزید جو ہے ریفارمز جو لانے کی ضرورت ہے اس کو ہر سطح پہ متعارف کرا کے اسپیشلی پروسیکیوشن کے حوالے سے جو نظام میں خامی ہے، جو کمی ہے، جس کا ہمیشہ طاقتور فائدہ اٹھاتا رہے اور اس قانون کو اپنی مرضی سے موم کی طرح موڑتا رہے، لیکن انشاءاللہ حکومت جو ہے آپ کے عزائم کے آگے چٹان بن کے کھڑی ہوگی اور قانون کی عملداری کو ہر حال پہ ہر سطح پہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم نظر آئے گی۔ دوسرا جو انتہائی اہم آج کا اس پریس کانفرنس کا موضوع ہے، وہ کل پاکستان تحریک انصاف نے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے وعدہ کیا تھا ان کو ووٹ کا حق دینے کا، کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور وعدہ پورا کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کو ان کا بنیادی حق دے کے ان کی پاکستان کے ساتھ لازوال محبت، انتھک محنت اور ریمیٹنسز کی شکل میں جو وہ پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو سراہتے ہوئے کل جو صدر پاکستان نے آرڈیننس جاری کیا اور پی ٹی آئی کی جو کمٹمنٹ تھی اس کو اجاگر کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کو جو ان کا حق تھا وہ پہنچانے کے لیے عملی اور مثبت قدم اٹھایا۔ اس سے جہاں الٹیمیٹلی ہمیں نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کو یہ حق ملے گا بلکہ جو بائیو میٹرکس اور ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جڑا ایک حکومتی کمٹمنٹ اور وعدہ ہے اس کی بھی پاسداری ہوگی، اور اس کے ساتھ جو الٹیمیٹلی سیکشن 103 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدنے کا بھی پابند ہوگا، اور آرڈیننس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت، الیکٹرانک ووٹنگ اور بائیو میٹرک کی تصدیق جو ہے وہ ان مشینوں کے لیے پائلٹ منصوبوں کے متعلق شقوں کو بھی بدلا جائے گا، اور بیرون ملک پاکستانیوں کو میں یہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ان کو وہ حق جو وعدہ کیا گیا تھا وہ مل گیا، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے قوم سے کیا گیا ہر وعدہ جو ہے وہ پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ آج چونکہ انتہائی اہم ہمارا سب کا محبت، شفقت اور سایہ جو ہے وہ ماں ہے، اور اس ماں کا آج عالمی دن ہے، اور اس عالمی دن کے موقع پہ میں دنیا بھر میں، پاکستان میں اور اپنے تمام وہ عزیز و اقارب اور ساتھی جن کی مائیں حیات ہیں ان کو سیلوٹ کروں گی، اور جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ماں کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا شفقتوں کا، محبتوں کا اور ہر حال میں ہم سے محبت کر کے دکھوں کے مداوے کا جو رشتہ ہے اس کے لیے ہر دن جو ہے وہ ماں کا دن ہے، لیکن ماں کا جو رول ہے اس معاشرے کی تربیت میں، ماں کا جو کردار ہے اس معاشرے کے حد و حال کو نکھارنے میں، اور ماں کا جو ہر سطح پہ ایک یونیورسٹی کا اور ماں کی گود کا جو پہلی درسگاہ کا کردار ہے وہ آج پہلے سے زیادہ اس امر کی اور اس کردار کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو اور ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کی بہتر سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کو بیس کرتے ہوئے بہترین کردار سازی کے لیے
آج کی ماں کو جو ہے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی اس نسل کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی محبت سے، دین کی لگن سے اور قومی ذمہ داریوں سے اس کو جوڑنے کے لیے اور اس جذبے اور سوچ کو ایمان کا حصہ بنا کے اجاگر کرنے کے لیے آج کی ماں جو ہے اس کا کردار پہلے سے زیادہ ہے۔ چونکہ حکومت جو ہے کرونا کی بڑھتی ہوئی تباہ کاریوں کے باعث جو لاک ڈاؤن لگانے جا رہی ہے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن اور اعلان ہو چکا ہے۔ میں میڈیا کو وہ سرکولیٹ بھی کر دوں گی اور ایک دفعہ پھر اپیل کریں گے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے، جو ہم آپ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں سماجی فاصلہ رکھنے کی، اور میری اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کو کچھ ہمارے چاہنے والوں نے ایک مزاحیہ انداز سے بھی لیا ہے، تو اس کو سیریس انداز سے اس طرح سے لے کہ ہماری یہ روایتی عید جو ہے وہ گلے ملے بغیر وہ عید جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور مساجد میں ہوں، گھروں میں ہوں، پبلک پلیسز پہ ہوں، جہاں جہاں عید کے اجتماعات ہوتے رہے ہیں وہاں عید مل کے ہی آپ ایک دوسرے کو عید کی گریٹنگ کرتے رہے ہیں۔ تو چونکہ اب ان تمام اجتماعات پہ بھی پابندی ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب یہ جو عید ہے اس کی میٹھی عید کی خوشیاں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اور جو ہم نے آپ کو ریکویسٹ اور جتنا بھی بار بار آپ کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ جہاں ریسٹرکشن آئے گی، جہاں پہ زبردستی آپ کو کچھ کہنے کے لیے، کرنے کے لیے